کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں جہنم بھی آنکھ سے بنی ہوئی ہے۔ پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جنوں کو جنت اور جہنم دینے والا ہے اور ان کو بھی آنکھ سے پیدا کیا ہے تو پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گا؟ یہ کیسے جلیں گے اس آنکھ میں جبکہ وہ خود آنکھ کے بنے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جن جو آنکھ کے بنے ہوئے ہیں، جہنم کی آنکھ اس سے بہت مختلف ہے، بہت زیادہ ہائی انٹینسٹی کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جن جس آنکھ سے بنے ہوئے وہ جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں بہت کم تر ہے، لہٰذا جن جس آنکھ سے بنے ہیں جہنم کی آنکھ چونکہ اس سے زیادہ ہے، جنوں کو بھی آنکھ کا عذاب ہے، اس لیے کہ جس آنکھ سے جن بنے وہ ہلکی اور جہنم کی آنکھ اس سے کئی گنا زیادہ تپش رکھتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو انسان جس کا جسم جو ہے ہڈی سے گوشت سے بنا ہے، اور اگر دوسرا انسان اس کو تھپڑ مارتا ہے، تماچا مارتا ہے، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو سوال یہ کہ انسان بھی تو گوشت سے بنے، ہڈی سے بنے ہیں، اور جس انسان کو مارا جا رہا ہے وہ بھی اسی چیز سے بنا ہے، لیکن جس فورس سے مارا جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ حالانکہ دونوں مخلوق مطلب انسان کو مار رہا ہے لیکن وہ لگتا ہے۔ اسی طرح جنوں کو اللہ نے جو آنکھ سے بنایا ہے وہ بہت ہلکی، یاد رکھیے، اس کے مقابلے جو جہنم کی آگ ہے تو جنوں کو بھی جہنم کا عذاب ملے گا۔ اب ایک سوال کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا؟ یہ مخلوق اللہ کی کب وجود میں آئی؟ تو یاد رکھیے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ابلیس کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے ابلیس ایک جن تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ موجود تھا، اور اللہ رب العزت اس بات کو سورہ ہجر میں یوں فرماتا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ سے اس سے پہلے بنایا، مطلب آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کی، یاد رکھی۔ تو جن آدم علیہ السلام سے پہلے بنائے گئے، مطلب یہ ہوا کہ جن انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ابلیس پہلا جن تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز میں آگے آپ کے سامنے جو ہے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور جو ہے آنکھ سے جو ہے آنکھ کی لپیٹ سے انہیں جو ہے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واضح کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آنکھ سے، اور انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا۔ ٹھیک، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عربی زبان میں جنوں کے کچھ نام دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں جنوں کو کئی نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ جنی ہے۔ جنی یہ عربی نام ہے، جنوں کو جو کہا جاتا ہے، یہی نام عربی سے نکل کے انگلش میں بھی جاتا ہے، اور انگلش میں بھی جنوں کو جنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جنوں کی ایک قسم ہے جس کو عامر کہتے ہیں، اور یہ وہ قسم ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح جنوں کا ایک نام ہے جس کو ارواح کہتے ہیں، یہ وہ جن ہیں جو بچوں کو جو ہے پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کی قسم جو بہت طاقتور ہوتی ہے اور شریر ہوتی ہے ان کو شیطان کہتے ہیں۔ ایک قسم جو طاقتور ہوتی ہے اس کو عفریت کہتے ہیں۔ ایک قسم جو حمام، بیت الخلاء یا ایسی جگہ جہاں انسان اپنے کپڑے اتارتا ہے وہاں رہتی ہے، اسے خبث کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ جب ہم بیت الخلاء جائیں تو ہم پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک قسم ہے، اور بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن چند یہ مشہور اور معروف نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا جو ہے مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ عزیز ناظرین ایک بریک کا وقت ہے، اور ہم جو ہے بریک کے بعد ملیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد کچھ سوالات جو لوگوں کے آئے ہیں ان سوالات کے جواب میں جو ہے دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریک کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم کچھ سوالات لیں گے۔ یہاں بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، میں ان میں سے انشاءاللہ عزیز کچھ سوالات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کا جواب جو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایک سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ سوال اس طرح سے ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں اور وضو پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے، انسانوں کو ستائے، انہیں تنگ کرے، ان کی عبادتوں میں آڑ بنے،
ان سے گناہ کروائے، ان سے شرک کروائے، اور اگر انسان شرک نہیں کرتا تو کم از کم چھوٹے گناہ کروائے، اور عبادتوں میں شک ڈالنا یہ ان کا ایک بہت اہم کام ہے اندر کی، جس کو ہم وسوسے کہتے ہیں۔ مطلب ایک انسان جب کسی عبادت تو کرنے کے لیے جاتا ہے تو تب اس کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہونا چالو ہو جاتا ہے کہ کیا یہ عبادت درست ہوئی، کیا یہ عمل درست ہوا، اور اس کے لیے جو ہے وہ وساوس جس کو بولتے ہیں، وسپرس، وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو برابر نہیں ہوا۔ تو یہاں سوال یہی ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، تو ہاں وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ اس کی ایک چال ہے ایمان والوں کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ہوا، تم نے ہاتھ 3 بار نہیں دھویا، ایک بار اور دھو لو۔ ڈبل دھونے سے کیا جاتا ہے؟ اور ہم نے دیکھا یہ وسوسے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی لوگ جو وضو کرتے ہیں تو صرف وضو کرتے رہتے ہیں کئی دیر تک، بس 1 بار پانی، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، اور ایک بار کر لو، تھوڑا سا اور کر لو اور ہو جائیں گا۔ یہی وسوسے اس کے نماز میں بھی ہوتے ہیں، رکعتوں کی گنتی میں، یہی وسوسے اس کی عبادت میں ہوتے ہیں، روزے میں، کہ روزے میں کچھ نگل لیا یا نہیں نگلا۔ تو یاد رکھیے ہمیں یہ حکم ہے ہم وسوسوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ یقین کے ساتھ عبادت کریں۔ یقین کے ساتھ عبادت یہ ہے ہماری کہ جب ہمیں وسوسے آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور آپ نے جو عمل کر لیا اس کو نہ دہرائیں، ورنہ یہ وسوسے بڑھتے جائیں گے۔ آپ 3 بار دھوئیں گے، 4 بار دھوئیں گے، 10 بار دھوئیں گے، لیکن آپ کے وسوسے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ایک اعضاء کو کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہے۔ اور اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ وسوسوں پہ دھیان نہ دیں، چونکہ 1 بار بھی وضو میں اعضاء دھونے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 ٹائمز، 3 بار دھونا ہے۔ تو لہٰذا 1 بار تو کم از کم آپ نے دھو ہی لیا ہے ماشاءاللہ، ہے نا، گیلا دکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شیطان کی ان وساوس میں آپ نہ پڑے، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ تعالیٰ میں شیطان سے پناہ مانگیے۔ دوسرا کام، آپ نے جب وضو کر لیا یقین کے ساتھ کیجئے کہ 1، 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، بس اب اس سے زیادہ آپ کو شک میں پڑھ کر 4 بار، 5 بار، 10 بار، بار بار لوگ منہ دھوتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابھی آپ نے اس کو نہیں روکا تو یہ اپنے وسوسے بڑھا دیں گا۔ کیسے؟ ابھی آپ وضو کے اندر آپ کو ہو رہا ہے، پھر نماز کی رکعتوں میں ہوں گا، سجدے کی کوانٹٹی تعداد میں ہوگا کہ 2 کیا یا 3 کیا، 1 کیا، یہ معاملہ کہیں بھی رکتا نہیں، یاد رکھیے۔ لہٰذا وضو میں اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، 1 بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ آپ کو آزاد ہونا ہے۔ ریپیٹ مت کیجیے، آپ شک میں مت پڑھیے، یقین کے ساتھ عبادت کیجیے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے جب شیطان ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہاں آ کر وسوسے ڈالنا، بہکانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ وسوسے آنے کی وجہ سے ہم وضو کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے ہم عبادت کرنا چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے آپ عبادت کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ وسوسے آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ شیطان آ کر آپ کو اپنی عبادتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس میں شک ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ شک میں مت پڑیے، یقین رکھیے اور اپنا وضو کر کے آپ جو ہے نماز کو قائم کر لیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے آپ کی وسوسے دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جائیں گے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور بھی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے آیا ہے، وہ یہ ہے، مرنے کے بعد کسی کی روح نہیں پھرتی، پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح دکھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مر گیا تو اس کی روح تو واپس نہیں آتی، یہ بات طے ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان مرنے کے بعد دکھا، فلاں جگہ نظر آیا، فلاں کھنڈر میں دکھا، فلاں راستے میں دکھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک اچھا سوال ہے، اور بہت ساری بار یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی کی مرنے کے بعد ایک عقیدہ بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والا مرتا ہے تو جنت یا جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر ایمان والا مرتا ہے تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کہیں لٹکتی ہے، پھر بھٹکتی ہے، پھر لوگوں کے پاس آتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو ایک بات تو آپ جان لیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں، یاد رکھیے، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے
جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ شخص مرتا ہوا گزارش کرتا ہے، اے اللہ تھوڑی ڈھیل مہلت دی جائے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتا تھا، وہ کر کے آؤں۔ اللہ جواب دیتا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں جس کا تو عادی تھا، قائل تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں اور ان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہوں گا تو علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، نیک لوگوں کے رجسٹر میں، روح برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ بد ہوں گا، برا ہوں گا، سجین میں نام لکھ دیا جائے گا، بدکاروں میں، گناہ گاروں میں نام لکھ دیا جائے گا، روح جو ہے برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا مومن ہو یا کافر، روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد دکھا، فلاں آدمی دکھا، تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، کچھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگ خام و خواہ پتہ نہیں سوچتے رہتے اور ان کو وہ چیز دکھ جاتی ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کا قارین زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں ہمزاد، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کا قارین ہمزاد کبھی کبھار لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے، لوگوں کو بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے، اس کی شکل، اس کا روپ لے لیتا ہے اور اس کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی شکل لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی روح واپس آ گئی، اور پھر ایک چرچا اور ایک بات بس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی آ گیا، وہ گلی میں مت جاؤ، وہ گھر میں مت جاؤ، اس بستی میں مت جاؤ، وہاں تو مرے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اب رہا مسئلہ، اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس نے ایسا سوچ لیا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، یا پھر اگر حقیقت میں وہ چیز یا وہ شخص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین، شیطان، اس کا ہمزاد، اس کا قارین اس کی شکل لے کر آ رہا ہے، اور شکل لے کر آ کر لوگوں کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے عقیدے سے، حلال مال سے کھلواڑ کیا جائے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد کسی کی بھی روح چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو، دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی اور عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جو دکھتا ہے وہ جن یا شیطان ہوتا ہے جو انسانوں کو تکلیف دینے اس طرح کا جو ہے عمل کرتا ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اور بھی کچھ سوال آتا ہے۔ ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں، سوال اس طرح سے ہے، کیا جن کسی کو اگر پسند کر لے تو اس کی شادی کیا نہیں ہونے دیتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، جو اس کو دیکھنے آتا، پسند کرنے آتا ہے، وہ اس کے سامنے جو ہے چھلاوا کرتے ہیں، نظر بندی کر دیتے ہیں، وہ شخص برا نظر آتا ہے، وہ لڑکی یا لڑکا برا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو رشتہ نہیں بھیجتے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں واضح کر دوں، ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے ہر آدمی بول رہا ہے کہ مجھ پہ جن ہے اور مجھے یہ ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسا سب کے ساتھ نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بہرحال ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ علاج کرائے، اور قرآن حدیث میں اس کا مکمل علاج کا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہاں ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کی بات ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔